وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 16 ہے۔ ہر سیریل اپنی جگہ پر ایک تقریر ہے۔ ہم نے کل آپ سے ایک بات کی تھی کہ ہم اعمال میں کون سا کام کب کریں، اس پر بحث چل رہی ہے۔ تو آج جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ حقوق العباد، اللہ کے حق ایک ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق ہوتا ہے۔ تو حقوق العباد جو ہے، بندوں کا جو حق ہے، وہ حقوق اللہ پر مقدم ہے، پہلے ہے۔ لیکن حقوق اللہ کی دو قسم ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے فرض، جیسے نماز ہے، فرض ہے، نماز پر کوئی چیز مقدم نہیں ہے۔ جو حقوق اللہ فرائض کے علاوہ ہیں، آپ یہ کہہ لیجئے کہ بعض لوگ اس کو نفلی عبادت کہتے ہیں، بعض لوگ سنن کہتے ہیں، تو ان عبادت کے اوپر بندوں کا حق جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی خاص کر حج کے بارے میں، حج بھی فرض ہے اور بندے کو قرضہ دینا بھی فرض ہے۔ ایسی جگہ پہ حج کو روکا جائے گا، قرضے کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ لیکن بقیہ جتنی چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ حقوق اللہ ہی مقدم ہوتے ہیں اگر وہ فرائض میں شامل ہیں۔ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے، ہم احسان کرنا، ایک جملہ سنیے گا، ہم احسان کرنا پسند کرتے ہیں، حق ادا کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ کسی پر ہم احسان کر دیں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن جو ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے میں ہم کو مزہ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں ایک آدمی کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ ہم لیٹ کرتے ہیں، کبھی 15 دن، کبھی 10 دن، لیکن اگر وہ پریشان ہے یا اس کو، تو ہم اس کو 10-20 روپے دینے میں جو ہم کو مزہ آتا ہے، اس کو ٹائم پر تنخواہ دینے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ حالانکہ ٹائم پر تنخواہ دینا اس کا حق ہے۔ احسان کرنے میں لوگوں کو زیادہ مزہ آتا ہے، حقوق ادا کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے بہت بڑے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلمس ہے۔ جیسے آپ کو بیٹی کی شادی کرنے میں، جہیز لینے میں، جہیز دینے میں جتنا مزہ آتا ہے، آپ کو اس بیٹی کے وراثت دینے میں مزہ نہیں آتا ہے، جو اس کا حق ہے، جو اس کا رائٹ ہے اللہ کی جانب سے، اس میں مزہ نہیں آتا ہے۔ دوڑ کر، بھاگ کر، 6 مہینے محنت کر کے اس کے لیے جہیز کا انتظام کیا جاتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ حظ نفس ہے، دل کی خوشی ہوتی ہے، لوگ کہیں گے بہت دیا ہے، شو مارنا ہے، ان سے زیادہ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مزاج میں مقدم ہیں حقوق کے اوپر۔ اگر اس کو وراثت دی جائے، بیٹی پر بھی احسان رکھا جاتا ہے۔ بیٹی ہمیشہ، جب کبھی بھابھی سے لڑائی ہوتی ہے، ننند بھابھی کی، تو وہ ہمیشہ اس کو تانا دیتی ہے کہ جہیز دینے میں ہم بک گئے تو، لیکن وراثت دینے کی کیوں؟ اگر وراثت دے گی تو کوئی، آپ اس کے اوپر احسان لاد نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وراثت اس کا کیا ہے؟ حق ہے۔ تو یہ ہمارے مزاج میں ایک بیماری ہے کہ ہم حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، شو مارنے میں، احسان جتانے میں، اور ناک اونچی رکھنے میں ہم کو جو مزہ آتا ہے، وہ مزہ اللہ کے بتائے ہوئے حق کو ادا کرنے میں نہیں آتا ہے۔ یہ جو میں نے بات کہی کہ حقوق اللہ مقدم ہیں فرائض پر، اس کے علاوہ جتنے حقوق اللہ ہیں، آپ دیکھیں لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ حج پر میں نے کل بات کی تھی کہ اگر ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہے اور قرضہ بھی ہے، تو پہلے قرضہ ادا کرے گا، کیونکہ حقیقت دیکھی جائے تو ایسے آدمی پر حج فرض ہی نہیں ہوا۔ شرعی لحاظ سے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے رکھے ہیں اور حج جانے کے لیے 3 لاکھ روپے مجھے چاہیے، لیکن میرے اوپر جو ہے وہ 4 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، تو 1 ہی لاکھ روپے بچیں گے، بولے گا تمہارے پر حج فرض نہیں، پہلے قرضہ ادا کرو۔ تو جب قرضہ ہوتا ہے تو حج فرض ہی نہیں ہوتا ہے،
یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی چلا جائے گا فرضیت ساقط ہو جائے گی، فرضیت ختم ہو جائے گی۔ حج میں لوگ جتنا ان کو خوشی اس بات سے ہوتی ہے یا عمرہ میں کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے لیں، حجر اسود کا بوسہ لینا نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ حجر اسود کے بوسے کے لیے چاروں طرف سے جو ہے وہ ہر آدمی اس میں کوشش کرتا ہے۔ اس جگہ پر، ویسے تو کہیں بھی، لیکن خاص کر اس جگہ پر جو حرم کہلاتا ہے، وہاں پہ کسی بھی انسان کو تو درکنار ہے، جانور کو بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ آپ جانور بھی نہیں مار سکتے۔ کبوتر ہے بغل ہی بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کو مار نہیں سکتے۔ جہاں پر جانور کو تکلیف دینا حرام ہے، وہاں پر آپ حجر اسود کا بوسہ لینے میں انسان کو تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی حالت احرام میں رہتا ہے، لیکن اس کو اس بات کی چنتا نہیں ہے۔ اس کو چنتا ہے کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ ملنا چاہیے۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ انسانیت کا یہاں پر احترام کرنا حجر اسود کے بوسے سے کہیں افضل ہے، لیکن اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ ترجیحات دین میں اسے یہ بات نہیں بتائی گئی ہے۔ اس کو تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے حجر اسود کا بوسہ لیا تو سمجھ جاؤ تمہارا حج قبول ہو گیا۔ حالانکہ حجر اسود کے بوسے سے حج کی قبولیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کے پاس پہنچے، امیر الحج تھے، تو اونٹ پر بیٹھے تھے، حجر اسود سے بات کیا، خطاب کیا، بتانا لوگوں کو تھا کہ اے پتھر، تو پتھر ہے، تیرے اندر کوئی نفع اور نقصان دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے تجھے چوما ہے، تجھے چوم کر محترم بنایا اس لیے چوم رہے، ورنہ میں جانتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ انسانیت، انسان کو تکلیف دیتے ہیں اور وہ حجر اسود کے بوسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی، اسی گاؤں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اتنا کھیت ہے کہ اگر وہ بیچ دے تو حج کرنے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں سمجھیں کہ ہر وقت اللہ کا حق نیچے ہی رہتا ہے۔ یہ آپ کے پاس کھیت اتنا ہے کہ اگر آپ اس میں سے 1 بیگھا نکال دیں، اس وقت 1 بیگھا ایک آدمی بیچ دے تو حج پہ جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس 1 بیگھا نکالنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، لیکن وہ جاتا نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ یہ فرضیت اللہ کی تھی۔ یہاں پر مسئلہ نہیں جانے کہ نہیں میں بودوہوت سے ابھی بیٹی کی شادی نہیں کیا ہوں، ابھی گھر نہیں بنایا ہوں، ابھی فلاں۔ بیٹی کی شادی کرنے میں پیسہ خرچہ کرنے کے اللہ نے کہا کہاں ہے؟ کہا ہے کہ گھر پکا بنے تبھی گھر بنتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تھے، چھت جو ہے وہ کھجور کی پتیوں کی پڑی ہوئی تھی، کٹیا بھی رہا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ سارے کام کرے گا اور یہاں پر اللہ کا حق نہیں، اللہ کا حق مارتا رہتا ہے، پوری زندگی مارتا ہے۔ اور یہ تارک حج ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، سب پر حج فرض ہے۔ جن لوگوں کے پاس کھیت ہے اور وہ کھیت بیچ کر کے جا سکتے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، سب پر حج فرض ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی چنتا نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یہ میری امت کا فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ یہودی حج کرتے ہیں نہ نصرانی حج کرتے ہیں۔ وہی کام ہم نے بھی کیا۔ نماز کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ہم سے، ہمارے موضوع سے نہیں، لیکن بات، نماز کافر نہیں پڑھتا، عیسائی بھی پڑھتا ہے، یہودی بھی پڑھتا نماز اپنے طرز پر۔ وہاں پر حضور نے کافر کو نہیں کہا۔ حج کے بارے میں یہودی اور نصرانی کی بات کی، کیونکہ یہ دونوں قومیں حج نہیں کرتی ہیں۔ لہذا یہ مطلب میری تقریر کا نہ نکالا جائے کہ حقوق اللہ کو ہر وقت کیا کرنا ہے، پیچھے ہی کرنا ہے۔ حقوق اللہ کو جہاں پر پیچھے کرنا ہے وہ حقوق ہیں کہ جب میں نے جیسے بتایا قرضہ بھی ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ حج جانے کا پیسہ ہے، پہلے قرضہ آتا ہے۔ لیکن اگر قرضہ نہیں ہے، کتنی عورتیں ہیں، ایک نہیں ہزاروں کروڑوں بھارت کی عورتیں ہیں جن کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ بیچ کر حج پہ جا سکتی ہیں۔ سونا رکھنا واجب ہے؟ نہیں، سونا رکھیں حج کرنے نہیں جاتی ہیں۔ یہ سب گنہگار ہوتے ہیں، لگاتار گنہگار ہوتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی وقت نماز کا ہو جائے، نماز کو لیٹ کرتا رہے، لیٹ کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے، لیٹ کرنے کا گناہ ملتا ہے۔
اور حج لیٹ کرتا رہا گناہ ہوتا رہا، اور اسی حال میں اگر مر گیا تو تارک حج ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے جو 4 فرائض بنیادی تھے ان میں سے ایک کا چھوڑنے والا ہے۔ لہذا ایسا شخص کیا یہودیوں کے مرے یا نصرانی، گاؤں والوں کو یہ مسئلہ معلوم بھی ہے، پہلے بات تو جاننا نہیں چاہتے۔ نماز کا مسئلہ آ کے پوچھتے ہیں، کبھی یہ نہیں پوچھتے میرے پاس 10 بیگھہ کھیت ہے، میں حج پہ نہیں گیا ہوں، مولانا صاحب گنہگار ہوں گا کہ نہیں، کبھی نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر میں پوچھوں گا تو پھنس جاؤں گا، اس لیے پوچھو ہی نہیں، پھنسو ہی نہیں۔ اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ جب تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں پوچھوں گا اور پھنس جاؤں گا، اس کا مطلب مسئلہ تو تم کو معلوم ہو نا۔ پھر جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ مسئلہ پوچھیں کہ پھنس جائیں گے، تو آپ کو مسئلہ معلوم ہوا کہ نہیں؟ مسئلہ معلوم ہے، آپ پوچھیں نہ پوچھیں آپ کو مسئلہ معلوم ہے۔ لہذا ہر جگہ حقوق اللہ کو لیٹ نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے آدمی کے اوپر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، کھانا پانی اپنی جگہ ذمہ داری، حق زوجیت بھی ایک ذمہ داری ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دیندار، دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے۔ تو ان کی بیوی نے آ کر کے شکایت کی، یہ نہیں کہا کہ یہ حق، شرم کے مارے کہ یہ حق زوجیت ادا نہیں کرتے، بلکہ آ کر کے شکایت یہ کیا کہ فلاں صاحب ہیں جو میرے شوہر ہیں اور دن بھر نماز روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کلک نہیں ہوا کہ کیا یہ شکایت ہے یا تعریف ہے شوہر کی۔ تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ یہ جب انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے، تو عورت سمجھ گئی کہ ان کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ جانے لگی۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، عبداللہ بن ابی بن کعب نے کہا کہ یہ شکایت کرنے آئی تھی اور آپ نے اس کو کہا ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے، کہا کیا شکایت اس میں؟ تو انہوں نے ان کو سمجھایا، کہا بلایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ شکایت کرنے آئی تھیں یا تعریف کرنے؟ انہوں نے کہا آئی تھی شکایت کرنے، لیکن آپ سمجھے نہیں میری بات، میں تو شکایت ہی کرنے آئی تھی۔ تو سمن جاری ہو گیا سرکاری طور پر، ان کو بلایا گیا، بلا کر کے پوچھا گیا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی فیصلہ کر دیے کیونکہ آپ مسئلہ زیادہ سمجھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کا حق ہے عبادت کرنا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو فرض نہیں ہے، ہر روز روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، حق زوجیت فرض ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو ہر حال میں تیسرے دن روزہ بھی چھوڑنا ہے، چوتھے دن روزہ بھی چھوڑنا ہے، اور چوتھے دن رات میں نماز بھی مختصر پڑھنی ہے، تہجد لگاتار نہیں پڑھنا ہے۔ 4 دن 3 دن تم کو اجازت ہے۔ خیر، مسئلہ بیان کر دیا، اس پر وہ عمل کرنے لگے۔ تو بریکٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یہ 4 دن کی قید آپ نے کیوں لگائی؟ ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کہا کہ 3 دن تک یہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور راتوں میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ جو تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر اس کی 4 بیویاں ہوتی تو اس کا نمبر کب آتا؟ چوتھے دن آتا۔ تو پتہ چلا 3 دن اس کو برداشت کرنا چاہیے، چوتھے دن اس کا حق ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ باقاعدہ سرکاری طور پر ججمنٹ دیا گیا، سرکاری طور پر سمن جاری کیا گیا کہ یہ حقوق العباد کو مارتا ہے۔ تو یہ نہیں جانے آپ کہ بہت نیکی اگر بندے کے حق مار کرنے کی ہوتی ہے تو اس نیکی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بندے کا حق مقدم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت کا حق، ایک کام ایسا آپ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایک کام ایسا ہوتا ہے جس سے ایک آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جس میں جماعت کا فائدہ ہو وہ کام آپ کریں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے اس قسم کے ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے ہاسپٹل بنانا ہے، آپ لوگ میری مدد کریں۔ آپ بتائیے کہ ہاسپٹل جو بنے گا اس سے ایک آدمی کو فائدہ ہوگا یا سینکڑوں کو ہوگا؟ سینکڑوں کو ہوگا۔ ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ مسجد میں فرش لگ جائے، سنگ مرمر لگ جائے، سب کچھ ہو جائے،
لیکن وہ بندہ ہاسپٹل میں پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خاص کر جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں پہ مسلمانوں کو خود کنواں کھودنا ہے اور خود پانی پینا ہے. آپ کے لیے کوئی کنواں کھودنے کے لیے آنے والا نہیں ہے. لہذا یہاں کے مسلمانوں کی ساری ترتیب اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو خود نبھائیں. ابھی ہم کہہ دیں کہ مسجد میں اے سی لگنا ہے تو تیار ہو جائیں گے لوگ. میں کہہ دوں کہ ہاسپٹل کے لیے مجھے تعمیر کرنا ہے, 2 کمرے بنانا ہے, کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مسجد کا کام جو ہے وہ اصل ہے, ہاسپٹل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کتنے ادارے ایسے ہیں جو اب مثال کے طور پر بعض مسلمان اسلامی تنظیمیں میگزین نکالتی ہیں, پوری دنیا میں جو اسلام پر اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دیتی ہیں, لوگوں کی میڈیا کا جواب دیتی ہیں, سب خسارے میں جا رہی ہیں. پیسے نہیں ان کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک پیپر اگر نکلتا ہے تو 2 کروڑ لوگ پڑھتے ہیں, 2 کروڑ کے شبہات ختم ہوتے ہیں, 2 کروڑ کو میڈیا کی شرارت معلوم ہوتی ہے. یہ ہم کو احساس نہیں, ہم اس پیپر والے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم دوسرے کام کریں گے, ایک آدمی کو 2000 روپیہ دے دیں گے, وہ 2000 روپے اس آدمی کو آپ دینے کے بجائے اگر وہی آپ کی طاقت تھی 2000 اس جگہ پہ دیتے جس کا فائدہ پوری دنیا کو پہنچنے والا تھا. کیرلا میں یہ کام ہوتا ہے. وہ ان باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ پیسے کہاں کیسے خرچ کیے جائیں. پیسے مسلمانوں کے پاس بہت ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پیسے کے خرچ کرنے کی ترتیب کیا ہے. ترتیب غلط استعمال ہو رہی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے مسائل اپنی جگہ پر ویسے ہی برقرار رہتے ہیں. تو جہاں پر جماعت کا کام ہے وہاں پر جماعت کے کام کو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے وہاں پر آپ آگے بڑھیں. انفرادی طور پر 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ جو آپ دے رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار رہے ہیں. وہ 500 روپے اگر آپ ایسی جگہ پہ دیتے جہاں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا, وہ اصل کام تھا. ابھی میں نے پچھلی تقریروں میں ایک بات کہی تھی کہ اگر جہاد کا بھی اعلان ہوتا ہے اور والدین بوڑھے ہیں تو کیا کیا جائے؟ تو والدین کی خدمت کی جائے. وہاں پر آپ نے میرے جملے کو نوٹ نہیں کیا تھا, آج میں نوٹ بھی کرانا چاہتا ہوں. وہ جہاد ہے جو جہاد فرض نہیں ہے. اگر جہاد فرض ہو جاتا ہے, جس کو نفیر عام کہتے ہیں کہ ہر بالغ آدمی کو نکلنا ہے جہاد میں, دشمن کے خلاف, ظلم کے خلاف, ایسی جگہ پر اگر امی ابو بولے, محبت میں بولیں گے, انہیں معلوم ہے کہ جا رہا ہو سکتا ہے شہید ہو جائے. اگر امی ابو بولے کہ بیٹا نہیں جاؤ, یہاں پر امی ابو کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ امی ابو فرد ہیں اور اس جہاد کا فائدہ کس کو پہنچنا ہے؟ امت کو پہنچنا ہے. وہاں پر امت کا لحاظ رکھا جائے گا. تو جماعت کا کام, کیونکہ وہ پچھلی بات کی تھی اس سے آپ کنفیوز نہیں ہو کہ نہیں ہر حال میں والدین کی بات مانی جائے گی. والدین کی بات مانی جائے گی جب جہاد والنٹری ہوگا, جب جہاد فرض کفایہ ہوگا یا جہاد فرض عین نہیں ہوگا, تبھی اسی شکل میں. ورنہ چونکہ جماعت کا کام جہاں ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو جماعت کا کام مقدم کرنا چاہیے. ایک مدرسہ ہے مثال کے طور پر, ایک مدرسہ اگر بنے گا, آپ ذاتی طور پر بہت اچھا ٹیوشن پڑھاتے ہیں, کتنا پڑھا لیں گے آپ ذاتی طور پر؟ 2-4 لوگوں کو پڑھا لیں گے. لیکن اگر آپ اسکول اور مدرسہ قائم کریں گے تو قوم کو فائدہ ہوگا, اور ایک دن کا فائدہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے 50 سال, سینکڑوں سال, ہزاروں سال تک فائدہ. دارالعلوم قائم ہوا, پوری دنیا میں کوئی بڑا ٹاؤن مسلمان کا ایسا نہیں ہے جو ٹاؤن ایریا ہو جہاں پر کوئی دارالعلوم کا فارغ موجود نہ ہو. کیا فائدہ ہوا؟ اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ہر علاقے میں اگر قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ وہی وہاں دیوبند میں چند غریب لوگوں کی مدد کرتے ان پیسے سے, ختم ہو جاتا معاملہ. لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں, ایسا کام کرو کہ جس سے جماعت کو فائدہ پہنچے, امت کو فائدہ پہنچے. تو اس لیے یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جماعت کا فائدہ جہاں پر ہوگا وہاں انفرادی طور پر جو ہے وہ کام کرنا افضل نہیں ہوگا. ہاں, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے
کہ انفرادی طور پر بھی کریں، اور جماعت وہ تو ایک سونے پر سہاگا ہے، بار بار یہ بات بولتا رہتا ہوں، معنی نہیں نکالے. لہذا اگر مدرسہ بنتا ہے، اسکول بنتا ہے، ہاسپٹل بنتا ہے، یہ وہ چیزیں جن قوموں نے ان چیزوں کا خیال رکھا وہ عروج پر چلی گئیں. آج میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو پوری تاریخ بتاتا کہ کن قوموں نے اپنی قوم کو سامنے رکھا. یہودی قوم آج آپ چلاتے ہیں، بہت مختصر سی جن سنکھیا ہے پوری دنیا میں یہودیوں کی، لیکن انہوں نے کام کی ترجیحات میں اس کو مقدم رکھا. جب تعلیم کی بات آئی، آپ کو معلوم ہے یہودی روز آنا زکوٰۃ نکالتا ہے، سال میں ایک مرتبہ نہیں، روز آنا زکوٰۃ نکالتا ہے. بینک کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، شام میں لائن لگا کر کے جا کر پیسہ جمع کر کے آتا ہے اس فنڈ میں جس سے یہودیت کو پوری دنیا میں کیا کیا جاتا ہے، ہینڈل کیا جاتا ہے. 10 پیسہ بھی ہوگا تو ڈال کر آئے گا، بغیر ڈالے گھر نہیں آئے گا. آپ کے پاس 10 پیسہ بچتا ہے تو آپ گھر خریدتے ہیں، گھر پکا بناتے ہیں، سنگ مرمر لگاتے ہیں. آپ کو قوم کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنی ذات کی فکر ہے. جو ذات کی فکر کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے. جو قوم رہتی ہے تو ذات خود بخود اوپر اٹھ جاتی ہے، عزت پا جاتی ہے. اور انفرادی طور پر ہمیں عزت اپنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی بھی عزت گنواتے ہیں اور قوم کی بھی عزت گنواتے ہیں. لہذا اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ جماعت کا جس سے فائدہ ہو اس کام کو مقدم رکھیں، اور جس میں انفرادی طور پر ہے اس کے مقابلے میں وہ کام زیادہ فضیلت والا بھی ہے، ثواب والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی